ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحرا میں ایک اونٹنی کارا اور اس کا بچہ میلا رہتے تھے۔ بچہ ماں کے ساتھ صحرا میں چلتا پھرتا اور صحرا کی خشک جھاڑیاں کھاتا اور دور نکل جاتا اور دور دراز کے علاقوں تک گھوم پھر کر واپس آتا۔ اس طرح اس نے کئی نئی جگہیں دیکھ لیں۔ میلا تھوڑا بڑا ہو گیا تو ماں سے اکیلے گھومنے کی ضد کرتا۔ ایک دن میلا گھر سے نکلا، تھوڑی دور جاتے ہی سامنے سے گیدڑ آتا دکھائی دیا۔ اس کا نام ببولی تھا۔ ببولی نے میلے سے کہا، کیسے ہو؟ آج اکیلے نظر آ رہے ہو؟ ویسے میلے تم ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہو۔ مجھے تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ کیا پوچھنا ہے ببولی؟ پوچھو۔ ببولی بولا کہ تم عجیب سے کیوں دکھتے ہو؟ میلا حیران ہو کے بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری پیٹھ پر یہ ٹیڑھی میڑھی سی پہاڑی کیا ہے؟ اور تم خود چھوٹے سے ہو اور تمہاری اتنی لمبی لمبی ٹانگیں اور تمہارے اتنے گول گول بڑے بڑے پاؤں، تمہاری آنکھوں کی اتنی لمبی پلکیں کیوں ہیں؟ اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کلسی دی؟ کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہے تمہارا۔ میلا گھبرا کر اور شرمندہ ہو کر گھر واپس آ گیا۔ ماں اونٹنی نے میلے سے پوچھا، اکیلے باہر جا کر کیسا لگا میرے بچے؟ میلا خاموش رہا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے پوچھا، کچھ کھایا؟ میلا پھر بھی خاموش رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ کیا ہوا میلے؟ تم کیوں خاموش ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ میلا بولا، ماں ہماری پیٹھ پر یہ پہاڑی سی کیوں بنی ہے؟ ماں بولی، بیٹے یہ کوہان ہے اور اس میں پانی اور خوراک جمع رہتی ہے، اور صحرا میں جب ہم دور دور تک چلتے ہیں اور راستے میں اگر کچھ پودے یا کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہو تو اسی کوہان میں جمع خوراک کا ذخیرہ ہمیں توانائی پہنچاتا ہے، اور ہم بغیر کچھ کھائے پیے میلوں چلتے رہتے ہیں۔ میلا بولا، اور ہماری لمبی ٹانگیں اور بڑے بڑے گول پاؤں کس کام کے ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا ان لمبی ٹانگوں اور بڑے گول پاؤں سے ریت میں ہم بڑے بڑے فاصلے جلدی طے کرتے ہیں۔ ریت میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، پر ہمیں ریت میں چلنے سے کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور ہماری یہ لمبی پلکیں ہماری آنکھوں میں ریت مٹی کو جانے سے روکتی ہیں۔ پیارے بیٹے، اداس اور شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنی خوبیاں عطا کی جو زندگی میں قدم قدم پر تمہاری مددگار ہیں۔ میلا خوش ہو کے بولا، ہاں ماں، واقعی مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔